الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تبارك وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم اجعلنا منهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، نماز کی محافظت اور پورے آداب و احترام کے ساتھ اس کو ادا کرنا اور اس کے لیے جو لوازمات ہیں ان کا بیان چل رہا تھا، اور ہم نے اس سوال سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ نماز میں سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش آتا ہے وہ یہ کہ نماز میں دل نہیں لگتا، توجہ کا ارتکاز اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف دھیان یہ نصیب نہیں ہوتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے، اس میں دوام نہیں ہوتا۔ آغاز سے لے کے اور اختتام نماز تک پوری یکسوئی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف دھیان رہے، یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ پہلے اس بات کا جائزہ لے اور ان وجوہات اور اسباب کو دریافت کرنے کی کوشش کریں کہ جس کی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگتا۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں، علماء نے اس کے اوپر بہت غور و فکر کیا، جو کہ ایک بڑا عملی مسئلہ ہے۔ مشکل اس لحاظ سے ہے یہ کہ اس میں وساوس کا آنا اور خیالات کا آنا غیر اختیاری ہے۔ ایک چیز جو آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہوں اس کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن جو غیر اختیاری ہے، آپ کے ارادے کے بغیر وساوس ہے، خیالات ہیں، وہ ان کا ایک ہجوم ہے، اور جہاں نیت باندھی اور جناب خیالات کی جلغار شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی اس کی بھی بڑی عقلی وجہ ہے سمجھ میں آنے والی، کہ انسان کا ذہن کبھی خالی نہیں رہ سکتا۔ آپ اگر یہ چاہیں نا کہ بالکل خالی اس ذہن ہو جائیں، کچھ نہ سوچیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں خیالات ضرور آئیں گے۔ جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ثنا پڑھی، اب اس کے بعد ہمارا تو کام ختم ہو گیا، اب باقی کام تو امام صاحب کا ہے۔ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو نہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے، نہ بسم اللہ پڑھنی ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور نہ سورت ملانی ہے۔ یہ سارے کام تو امام صاحب کے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ان کو نمائندہ بنایا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض و مناجات کے لیے۔ آپ نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا، جبھی تو ان کو آگے کھڑا کیا ہے۔ امام کہتے ہیں آگے کھڑے ہونے والے کو، امام کے معنی ہوتے ہیں سامنے کی سمت، امام جس کا متضاد ہے خلف۔ وہ جو مشہور دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے جو دعا منقول ہے، اس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا فی لسانی نورا وفی سمعی نورا امامی نورا و خلفی نورا فوقی نورا و تحتی نورا۔ کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں، غور کیجیے۔ اور آگے چل کے اس میں آتے ہیں، لمبی دعا ہے: اللہم اعطنی نورا اللہم اجعلنی نورا، مجسم نور بنا دے مجھے، میرے قلب میں نور پیدا کر دے، میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، میرے دل میں نور پیدا کر دے، میرے اعصاب میں نور پیدا کر دے، میرے سامنے نور پیدا کر دے، میرے پیچھے نور پیدا کر دے، میرے اوپر نور پیدا کر دے، میرے نیچے نور پیدا کر دے۔ اور یہ
یہ دعا جو ہے یہ تفسیر ہے، یہ دعا عملی شکل ہے قرآن کی اس آیت کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب روز محشر اہل ایمان ہمارے حضور میں حاضر ہوں گے تو جو نور ایمان اور نور اعمال ان سے ظاہر ہو رہا ہوگا، پھوٹ رہا ہوگا ان کے بدن سے، ان کے اعضاء و جوارح سے، ان کے دائیں ہاتھ سے ایک نور نکل رہا ہوگا اور ان کے سامنے سے قلب میں سے ایک نور نکل رہا ہوگا۔ اگر حقیقی معنوں میں انہوں نے دنیا میں تقوی کے ساتھ للہیت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی تو وہ ایمان اپنی پوری معنویت کے ساتھ وہاں جلوہ فرما ہوگا۔ یہاں تو ہمیں نظر نہیں آتا، اس ایمان کی انٹینسٹی ہم یہاں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شکل عطا فرمائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اپنی ایمانی کیفیات کے بقدر یہ نور عطا کیا جائے گا۔ تو بعض کا تو نور ایسا ہوگا کہ یمن سے صنعاء تک روشن ہو جائے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، یمن سے صنعاء تک کا فاصلہ روشن ہو جائے، ایسی سرچ لائٹ ان کے جسم سے نکل رہی ہوگی۔ اور بعض کا نور ایسا ہوگا کہ ان کے قدموں کے سامنے ٹمٹما رہا ہوگا۔ عطا ہو جائے گا اگر ایمان کی رمق ہے اور اعمال صالحہ کا کچھ اہتمام کیا تھا، فکر کی تھی کہ اس ایمان کا کچھ عملی ثبوت بھی فراہم کرنا ہے۔ میں نے بارہا یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ دیکھیے ایمان جو ہے نا ایک دعویٰ ہے، دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہوتا، یہ بالکل مسلمہ قاعدہ ہے۔ آپ دعویٰ کریں یہ زمین میری ہے، یہ مکان میرا ہے، کبھی قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ آپ اس کا ثبوت پیش نہ کریں، ڈاکومنٹری پروف پیش کریں، گواہ لائیں، ثابت کریں کہ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے ملکیت کا یہ درست بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ تو حقیر چیزوں کے لیے دنیا میں مکان دکان، اس کے لیے ضروری ہے اتنا بڑا دعویٰ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی لائق پرستش نہیں ہے، کوئی مقصود اور مطلوب نہیں ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اتنی بڑی آپ نے بات کہی، اتنی بڑی گواہی دی اور کوئی دلیل آپ سے طلب نہ کی جائے، بس آپ زبان سے یہ کلمہ ادا کرنے کے بعد سرخرو ہو جائے اور اس دعوے کی کوئی دلیل آپ سے نہ طلب کی جائے، یہ تو ای خیال است و محال است و جنوں است۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ ایمان کا ثبوت ہے عمل صالح، ایمان بیج ہے، عمل صالح اس کا پھل ہے۔ ایسا لازم و ملزوم کا تعلق اللہ نے جوڑا ہے، جدا نہیں کیا جا سکتا، ہو نہیں سکتا کہ ایمان ہو اور عمل صالح وجود میں نہ آئے، ہو نہیں سکتا۔ اگر کہیں ایسا ہے کہ دعویٰ ایمان تو ہے لیکن کوئی عمل صالح نظر نہیں آ رہا بظاہر، تو کہا جائے گا کہ وہ ایمان ہی غیر معتبر ہے، جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ ایمان ہی ناقص ہے، وہ بیج ہی خراب ہے جس سے پودا برآمد نہیں ہو رہا، کیڑے نے کھا لیا ہے اس کو، وہ صالح بیج نہیں ہے۔ اگر وہ صالح سالم بیج ہوتا لازماً اس میں سے کوپل پھوٹنی چاہیے تھی۔ اتنا پکا قاعدہ ہے یہ، اور ثبوت اس کا میں یہ دے رہا ہوں آپ کو دلیل۔ دیکھیے قرآن کی مختصر ترین سورت، مختصر ترین 3 آیات پر مشتمل ہے سورۃ العصر، اور اس میں اللہ نے ضروری چیزیں گنوائی جن کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، منیمم لیول گنوایا ہے۔ نجات کے لیے یہ 4 چیزیں لازمی ہیں۔ کون کون سی ہیں وہ؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان، عمل صالح، حق کی نصیحت، حق کی تلقین تبلیغ، اور صبر کی تلقین و تاکید۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ حق کی تلقین اور یہ صبر کی تاکید یہ بھی عمل صالح ہے۔ کسی کو اچھی بات بتانا، نیکی کو پھیلانا، یہ کیا ہے؟ عمل صالح تو ہے نا۔ اور جمع رہنا، خود جمع رہنا، دوسروں کو جمع رہنے کی تلقین کرنا ایمان پر، حق پر، یہ کیا ہے؟ یہ بھی عمل صالح ہے۔
سچی بات یہ ہے کہ سورۃ العصر میں چیزیں تو 4 ہیں، لیکن خلاصہ نکالے تو 2 ہی ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ حق کی تلقین اور صبر کی تلقین اصل میں عمل صالح ہی کی 2 اہم شاخیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ گنوا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم عمل صالح کرتے رہو اور یہ 2 چیزیں تمہاری زندگی میں شامل نہ ہو پائیں۔ یعنی گویا عمل صالح مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ 2 چیزیں اس کے اندر نہ شامل ہوں دیگر چیزوں کے ساتھ۔ عمل صالح کا دائرہ تو بہت وسیع ہے نا، معمولی سی نیکی سے لے کر اور اونچے درجے کے کمالات سب عمل صالح میں شامل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم یہ عمل صالح حق کی دعوت اور صبر کی تلقین کے پرے ہی پرے انجام دیتے رہو، اور تمہاری زندگی میں کبھی نوبت ہی نہیں آئے کہ تم نے کسی کو اچھی بات کہی ہو، نیکی کو پھیلایا ہو، حق کی تلقین کی ہو، صبر اور مصابرت اور جمے رہنے اور ڈٹے رہنے پر خود بھی قائم رہے اور دوسروں کو بھی تلقین، تو اس سے خالی نہ ہو تمہاری زندگی۔ اس لیے یہ علیحدہ سے بیان کر دیا، ورنہ اگر آپ خلاصہ نکال لیں سورۃ العصر کا تو وہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اور دیکھیے سورہ 32 میں اللہ تعالیٰ نے 2 ہی چیزیں بیان کی ہیں۔ سورہ 32 کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ العصر کی مزید وضاحت ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑا ذرّی اصول اپنی تفسیر میں بیان فرمایا کہ قرآن حکیم کو اگر سمجھنا ہو تو اس کے ایک مقام کی تشریح اس کے کسی دوسرے مقام سے سمجھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اجمال سے کام لیا ہے، کہیں اسی کی خود تفصیل بھی بیان کی ہے۔ تو ادھر ادھر جانے سے پہلے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اس مقام کو سمجھنے کے لیے قرآن کے کسی دوسرے مقام کو تلاش کرو۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ کیا بہترین اصول ہے! اس اصول پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر لکھی ہے کہ قرآن کی تشریح سب سے پہلے قرآن سے کی جائے گی، اس کے بعد درجہ ہے احادیث نبویہ، جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے سینے اثر میں قرآن محفوظ کیا گیا، ان کا جو فرمانا ہے ان آیات کے بارے میں، اس مقام کے بارے میں جو تفسیر انہوں نے ہمیں دی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے لیے آنکھوں کا نور ہے۔ لیکن سب سے اونچا درجہ تفسیر کا کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے، اور اس کی بے شمار مثالیں۔ دیکھیے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، روزانہ پڑھتے ہیں، ہر نماز ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، پسندیدہ لوگ، ان کے راستے کی ہمیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہاں تو اجمال ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائٹل ان کو دے دیا انعمت علیہم، یہ منعم علیہم لوگ ہیں، انعام یافتہ پسندیدہ لوگ ہیں، لیکن سوال یہ کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اب اگر ہم اپنی عقل سے پوچھیں تو بے شمار باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھیے قرآن حکیم نے ان موشگافیوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے خود وضاحت کری۔ سورہ نساء میں فرمایا اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ لوگ کہ جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہوا، وہی لفظ جو سورہ فاتحہ میں آیا انعمت علیہم، اللہ نے گنوا دیا کہ وہ منعم علیہم لوگ، نوع انسانی کے وہ خوش قسمت ترین افراد جن پر اللہ کا خصوصی انعام اور رحمتیں ہوئی، وہ 4 گروہ ہیں۔ سب سے ٹاپ پر ہیں انبیاء، اس کے بعد صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین۔ ان میں سے نبوت اور رسالت کا دروازہ تو پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہی ثوابدید سے جاری فرمایا تھا، کوئی شخص اپنی ریاضت و مجاہدے کے ذریعے سے نبی نہیں بن سکتا تھا، اور اب تو اس کا دروازہ قیامت تک کے لیے ویسے ہی بند ہے، تو وہ تو آؤٹ آف ریچ ہے، خارج از امکان، اس کو چھوڑ دیجئے۔ 3 درجے ابھی بھی باقی ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان درجات تک انسان اپنی محنت سے، خلوص و اخلاص سے، تعلق مع اللہ سے پہنچ سکتا ہے۔ مرد بھی پہنچ سکتے ہیں، عورتیں بھی پہنچ سکتی ہیں۔ نبوت کا معاملہ تو میں نے بتایا کہ خاص تھا اور مردوں ہی کے لیے تھا، اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، بالکل تحقیقی بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت مریم کے بارے میں بعض لوگوں کا جو خیال ہے وہ صحیح نہیں ہے، حضرت مریم نبی نہیں تھی، نبی کی والدہ تھی، نبی نے جنم لیا ان کے بطن سے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، معجزانہ طور پہ پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن حضرت مریم نبیہ نہیں تھی، ان کو نبوت نہیں دی گئی، صدیقہ تھی وہ،
امہ صدیقہ، قرآن نے گواہی دی، ان کی والدہ صدیقہ تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ صدیقۃ الکبریٰ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش قسمت خواتین ہیں کہ جو مقام صدیقیت پر فائز ہیں، نبوت سے متصل، نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ جو انسان کی ریچ میں ہے، اکتسابی ہے، انسان محنت سے اس کو اچیو کر سکتا ہے، آج بھی اچیو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ محنت، قربانیاں، ایثار، اپنی انا کو مارنا، اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دینا، تب ملتے ہیں مقام صدیقیت۔ پھر شہداء ہیں، دین کی گواہی دینے والے، دین کے علم بردار، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے دین کی حقانیت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، شہداء، اور وہ بھی ہیں کہ جو جان کا نذرانہ پیش کرنے کی نوبت تو نہیں آئی، لیکن پوری زندگی اللہ کے دین کی گواہی ان کے رگ و ریشے سے پھوٹتی رہی، چلتا پھرتا مجسمہ تھے دین کا، ان کو دیکھ کر لوگ دین سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، یہ شہداء ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ شہداء کے اوپر ایک تقریر کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ شہید کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم تو شہید کے ایک ہی معنی جانتے ہیں نا، مقتول فی سبیل اللہ، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، حالانکہ شہید کے صرف یہ معنی نہیں ہے قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں، یہ تو اس کا ایک درجہ ہے جو یقیناً سب سے بلند ترین درجہ ہے۔ شہادت میں سب سے بلند ترین درجہ یہی ہے کہ راہ خدا میں اخلاص اور للہیت کی نیت سے، کوئی اور مقصد نہ ہو، جان کا نذرانہ اگر پیش کیا ہے، اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے شہید کا لہو زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اس کے تمام گناہ اگلے پچھلے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو شہداء ہیں، اور اس کے بعد صالحین، نیک لوگ، نیکوکار، خدا ترس، اللہ سے ڈرنے والے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے، فرائض کو بجا لانے والے اور حقوق کی ادائیگی کرنے والے، یہ صالحین۔ اللہ تعالی ہمیں صالحین میں شامل کر دے۔ کہاں ہم صدیقیت اور شہادت کے مقامات تک پہنچیں گے؟ صالحین ہی میں اگر داخل کر لے تو سمجھیے کہ منعم علیہم کے اندر شامل ہو گئے۔ قرآن نے جن کو گارنٹی کیا ہے کہ یہ ہیں میرے انعام یافتہ لوگ، ان میں تو کم سے کم آخری درجے میں شامل ہو سکتے۔ تو ان صالحین کی جو سب سے نمایاں صفت ہے، بلکہ شہداء اور صدیقین کی بھی مشترک جو خصوصیت ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق، نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ یہ نماز معمولی چیز نہیں ہے، لوگ اس کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں، ارکان اسلام میں سے ایک ہے، بھائی 1/5 ہے، وزن ہلکا کر دیا اس کا۔ حالانکہ نماز وہ شے ہے کہ جو مومن کی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ابھی میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی، اس میں آغاز میں بھی نماز کا ذکر ہے اور اختتام پر بھی۔ درمیان کی آیت میں نے نہیں پڑھی وقت کی کمی کی وجہ سے، کبھی نکال کر یہ مقام پڑھ لیجئے۔ 18واں سپارہ شروع ہو رہا ہے اور سورہ مومنون کا بھی آغاز ہے، تو وہاں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ تحقیق یعنی یقیناً بلا شک و شبہ اہل ایمان کامران اور بامراد ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی اولین نمایاں ترین مقدم ترین صفت یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کریں۔ دیکھیے نہ یہاں جہاد کا ذکر کیا، نہ زکوٰۃ کا ذکر کیا، جتنے دینی فرائض ہیں کسی کا ذکر نہیں کیا۔ بشارت دینے کے فوراً بعد جو صفت مقدم ترین قرآن نے بیان کی وہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں۔ توجہ الی اللہ، جھکاؤ، انابت، عاجزی، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ اور آگے چل کے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ خشوع ہے اندرونی کیفیت کا نام، محافظت ہے ظاہری، نماز کے جو لوازمات ہیں اس کو ٹھیک ٹھیک پڑھنا، وضو درست کرنا، قبلہ رو ہونا، کپڑے پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، یہ سب کیا ہے؟ محافظت نماز کے لیے۔ جماعت سے نماز پڑھنا، اول وقت میں نماز پڑھنا، تو یہ سب کی کیا چیزیں ہیں؟ محافظت نماز۔ لیکن اس کی جو روح ہے وہ ہے خشوع اور خضوع، توجہ الی اللہ،
صلاۃ کے ڈکشنری میں اگر آپ معنی دیکھیں، لفظ صلاۃ لغت میں اس کے معنی تلاش کریں تو ایک معنی اس کے ملتے ہیں اقدام الی الشیء، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، اور ایک معنی اس کے ملتے ہیں آگ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ سارے معنی نماز پہ اپلیکیبل ہیں۔ نماز ہی وہ ہے عمل کے جس میں ہم پورا دھیان اللہ کی طرف دیتے ہیں، دینا چاہیے، تو توجہ الی اللہ بھی آ گئی اقدام الی الشیء کے معنی میں، اور ایمانی حرارت حاصل ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کا لیول بڑھتا ہے جب خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں واضح ہیں تو وہ خشوع کیسے پیدا کیا جائے؟ ہمیں تو خشوع حاصل ہوتا نہیں، ادھر نیت بازی اور ادھر خیالات کی جلغار ہو گئے۔ تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتلا رہا تھا کہ علماء نے ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے متعدد وجوہات بتلائی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ ہے طہارت اور پاکیزگی کا پورا انتظام نہ کرنا، پورا اہتمام نہ کرنا، جیسا کہ پاکیزگی کا طہارت کا حق ہے۔ طہارت کے معنی ہوتے ہیں پاکیزگی، ہمارے یہاں تو اس کو خاص معنی میں استنجے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن طہارت کا جو لفظ ہے نا یہ خود اپنی جگہ پر بڑا مبارک لفظ ہے۔ طہارت قلب بھی ہوتی ہے، طہارت جسم بھی ہوتی ہے۔ قلب کی طہارت کا مطلب دل کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کرنا، میل کچیل، بغض و عداوت، کینہ، غصہ، عجب، تکبر، یہ سب کیا غلاظتیں ہیں دل کے اندر جو پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان غلاظتوں کو، جیسے جسمانی غلاظت ہوتی ہے نا، اس سے ہمیں بڑی گھن آتی ہے، جسمانی غلاظت کے تعفن سے ہمیں بڑی گھن آتی ہے، لیکن اسی درجے کی یہ گندی غلاظت ہمارے دل میں ہوتی، حب مال، حب جاہ، ریاکاری، کینہ، بغض، حسد، عداوت کہاں ہوتی ہیں؟ دل میں۔ تو دل کی طہارت بھی ضروری ہے، دل کا پاک کرنا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ آپ پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے، وہی طہارت کا لفظ استعمال کیا، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ۔ چار چیزوں کی طہارت، چار چیزوں کے متعلق سوال کیا اللہ کے نبی نے۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون پاک باز ہو سکتا ہے، کون مقدس ہو سکتا ہے، کس کی نگاہیں اور دل اللہ کے رسول سے بڑھ کر پاک ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول یہ دعا کر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، تعلیم کے لیے، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء، اور میرے عمل کو دکھاوے سے پاک فرما، جو عمل کروں خالص تیری رضا کے لیے کروں، کسی کو دکھانا، اپنا رعب جمانا، اپنی دینداری کا سکہ چلانا یہ مطلوب نہ ہو۔ عملی من الریاء، میرے عمل کو ریا سے، دکھاوے سے پاک کر، وَلِسَانِي مِنَ الْكِذْبِ، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اس زبان پر کبھی جھوٹ نہ آنے پائے، یہ زبان جھوٹ کے لیے نہیں بنائی گئی۔ وَلِسَانِي مِنَ الْكِذْبِ، ایک ایک چیز پر غور کیجئے، دیکھیے ہمیں کتنی ضرورت ہے اس دعا کی، ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں، نفاق بھی ہمارے اندر ہے اور ہر طرح کی گندگیاں ہیں۔ لسانی من الکذب وعینی من الخیانہ، اور میری نگاہوں کو خیانت سے پاک فرما دے۔ آج کے نوجوان کے لیے لمحہ فکریہ ہے نگاہوں کو پاک رکھنا، کیسے ممکن ہے؟ بازار میں جائیے، ایئرپورٹ پر جائیے، دفاتر میں جائیے، ہر جگہ نامحرم خواتین آپ کے سامنے بن ٹھن کر، میک اپ کر کے، کہاں بچیں گے آپ؟ ٹیلی ویژن آن کریں، ہر جگہ نامحرم کی تصاویر اور شبیہیں موجود ہیں۔ تو نگاہوں کو پاک رکھنا کتنا مشکل ہو گیا آج کے دور میں۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے اس لیے دعا سکھلا دی، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما دے۔ اگر یہ چار چیزیں حاصل ہو گئیں تو تب جا کے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ طہارت بڑی معمولی سی چیز ہے، بس نہا لیے اور پاک ہو گئے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نگاہ اور دل کو پاک کرنا، خیالات کو پاک کرنا، یہ تقویٰ کے لیے، ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے،
حلاوت ایمانی نصیب نہیں ہو سکتی، نماز کا لطف اور وہ کیفیات نصیب نہیں ہو سکتی جب تک یہ گندگیاں دور نہ ہوں، نگاہیں پاک نہ ہوں، دل پاک نہ ہو، نفاق نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ تو جب انسان دعا کرتا ہے نا تو پھر کوشش بھی کرتا ہے۔ دعا کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ توجہ بھی ہو جاتی کہ اچھا یہ چیزیں بھی مانگنی چاہیے۔ ہم تو جو چیزیں مانگتے ہیں دنیاوی، اللہ سے یہ دے دے وہ دے دے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں مانگا کہ ہمارے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے، یہ بھی مانگنے کی چیز ہے اور سب سے بڑھ کر مانگنے کی چیز ہے۔ تو طہارت کا اہتمام کرنا جسمانی لحاظ سے اور معنوی اور باطنی لحاظ سے یہ پہلا قدم ہے نماز میں دل لگنے کا۔ جتنی آپ کو یہ طہارت باطنی اور طہارت ظاہری حاصل ہوگی اتنا ہی آپ کا نماز میں دل لگے گا۔ تو اس کے لیے میں نے یہ بات عرض کی تھی۔ اب یہ باتیں بیان نہیں ہوتی ممبر و محراب سے، نہ کوئی پوچھتا ہے، شرماتے ہیں لوگ کہ اب اتنے بڑے ہو گئے، اب ہم استنجے کے متعلق پوچھیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناؤں آپ کو کہ ایک مرتبہ انہوں نے مدینے میں یہود کے سامنے یہ بیان کیا کہ ہمارے نبی نے ہمیں استنجے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ تو منافق بھی تھے اور یہودیوں وہ ہنسے بڑے زور سے اور انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کے نبی آپ کو ایسی باتیں سکھاتے ہیں؟ یہ تو بچوں والی باتیں ہیں، کون نہیں جانتا کہ بولو براز کے بعد اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد کیسے پاک ہوا جاتا ہے، تو تمہارے نبی تم کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں۔ گویا انہوں نے تحقیر کرنا چاہیے، مذاق اڑانا چاہا۔ لیکن سلمان فارسی بھی آپ کو پتا ہے جیسے درویش صحابی تھے، کیسی مصیبتیں برداشت کر کے اسلام کے دامن میں آئے تھے۔ انہوں نے برملا کہا کہ ہاں ہمیں اس پہ فخر ہے، ہم یہ بات فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا نبی ہمیں زندگی کے تمام طریقے سکھاتا ہے، حتیٰ کہ اس نے ہمیں استنجے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ اس لیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اگر گندگی سے صحیح پاک ہونے کا طریقہ نہیں سیکھیں گے تو آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ کی وضو آپ کا غسل ناقص رہے گا، جس کے اثرات آپ کی نماز پر پڑیں گے، نماز میں دل نہیں لگے گا۔ تو لہذا میں نے یہ بات عرض کی تھی، اس کی تفسیر آپ کتابوں میں پڑھ لیں، اور سنت نبویہ میں تو یہ بالکل واضح ہے کہ انسان مرد جو ہے جب پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو اس کے بعد استنجے کو سکھانا، تمام قطرات کو خارج کرنا اطمینان کے ساتھ، اور اس کے لیے کوئی ذریعہ استعمال کرنا۔ پانی ڈالنا اس کا علاج نہیں ہے، ٹیشو پیپر استعمال کریں، ڈھیلا استعمال کریں۔ مٹی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جراثیم کش ہے، جراثیم کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس برتن میں کہ جس میں کتا منہ ڈال دے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو 7 مرتبہ دھو، پانی سے دھو 7 مرتبہ، اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی سے مانجھو، حدیث میں آیا ہے۔ اتنی شدت کے ساتھ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے، آج سائنس نے ہمیں بتلایا کہ کسی جانور کے لعاب دہن میں یعنی تھوک میں وہ خطرناک جراثیم نہیں ہوتے جو کتے کے تھوک میں ہوتے، بڑی خطرناک بیماری پیدا ہوتی ہے اس میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی سے دھو اور آخر میں جو ہے مٹی سے مانجو۔ مٹی سے کیوں کہا؟ یہ بات نہیں ہے کہ اس زمانے میں صابن نہیں تھا، اس زمانے میں ڈٹرجنٹ نہیں تھے، اس لیے اللہ کے مٹی وہ شے ہے کہ جو تمام جراثیم کو اپنے اندر جذب کر لیتی، تو اس لیے ڈھیلے کا استعمال سکھلایا گیا، جراثیم کش ہے۔ لیکن چلیے اب ڈھیلوں کا نہیں رہا دور، نہیں رہا ذوق، تو کم سے کم ٹیشو پیپر تو استعمال کریں بھائی۔ بول و براز کے وقت جو ہے پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد بھی اور دوسری ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد بھی ٹیشو کا استعمال کریں، ہاتھ براہ راست نہ لگائیں۔ یہ ویسے بھی کراہیت والی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا ادب سکھلایا ہے، آپ کی کتنی نفیس طبیعت تھی کہ پہلے ساری گندگی کو جو ہے صاف کر لو، ڈھیلوں سے صاف کر لو، نرم چیز سے صاف کر لو، ٹیشو سے صاف کر لو، اطمینان کر لو کہ اب قطرہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی چہل قدمی کرنی پڑ جائے، کچھ تھوڑی سی حرکات و سکنات کرنی پڑ جائیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سارے قطرات خارج ہو گئے، لیکن جب چلتا ہے تو پھر ایک آدھ قطرہ آتا ہے۔ اس لیے اس آخری احتمال کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ تجویز کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے سلف صالحین کے اندر متواتر یہ عمل جاری ہے۔ تو اس لیے پورا اطمینان کرنے کے بعد پھر پانی سے آپ دھوئیں، تو یہ نور علی نور ہے، یہ تطہیر کامل ہے، اور پھر آپ مکمل وضو کریں۔ وضو کی جو فرائض ہیں وضو وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ وضو کس طریقے سے جو ہے کرنی چاہیے، اور
وضو کامل وضو جو ہے اس کے کیا لوازمات ہیں. تو یہ اگرچہ نماز سے خارج چیز ہے، آپ سوچیں گے کہ بھئی نماز کے خشوع کا اس سے کیا تعلق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وضو کامل نہیں ہے اور طہارت کامل نہیں ہے تو نماز میں کبھی بھی کنسنٹریشن پیدا نہیں ہو سکتی. شیطانی وساوس آئیں گے، شیطان کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے، وہ تو ہے ہی گندا، گندگی کو پسند کرتا ہے. تو جب گندگی ہماری ذات سے جدا نہیں ہوئی، تطہیر کامل ہمیں حاصل نہیں ہوئی، تو پھر ظاہر بات ہے کہ شیطانی وساوس کے لیے زیادہ امکان ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں وسوسہ اندازی کرے. تو وضو کامل ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر انسان نماز پڑھے. دوسرے فیکٹرز بھی ہیں، صرف یہ نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے کون کون سے محرکات ہیں کہ جن سے خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے اور دل نماز میں لگنے لگتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا